حضرت سیدنا حیثم بن عدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید کی زوجہ حضرت فاطمہ بن عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت محبوب تھی، چنانچہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ سے کہا، یہ لونڈی مجھے ہبہ کر دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ اس لونڈی کو تیار کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، میں یہ لونڈی بخوشی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتی ہوں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اس سے قربت اختیار کرنا چاہی، لیکن پھر رک گئے اور اس لونڈی سے کہا، بیٹھ جاؤ اور پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور فاطمہ کے پاس تم کہاں سے آئیں؟ وہ کہنے لگی، میں کوفہ کے گورنر کی غلامی میں تھی، اور وہ گورنر حجاج بن یوسف کا بہت مقروض تھا، اس نے مجھے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں میرا لڑک پن تھا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر دیا، اور یوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، اس گورنر کا کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ تو مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اس کا ایک لڑکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، اس کا حال بہت برا ہے، بہت زیادہ مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت کوفہ کے موجودہ گورنر عبد المجید علیہ رحمۃ اللہ المجید کو خط لکھا کہ فلاں شخص کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ تو اس نے جتنا بتایا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا ادا کر دیا۔ پھر فرمایا، یہ لونڈی بھی تمہاری ہے، اسے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ لونڈی اس کے حوالے کر دی۔ جو ہی اس نے لونڈی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خبردار، تم دونوں ایک دوسرے کی قربت سے بچنا، ہو سکتا ہے تیرے والد نے اس لونڈی سے وطی کی ہو، کیونکہ اولاد پر اپنے باپ دادا کی موتوا حرام ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لونڈی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی رکھ لیجئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس نے عرض کی، پھر آپ مجھ سے خرید لیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لونڈی کہنے لگی، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تو مجھے بہت چاہتے تھے، اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ چاہت کہاں گئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میری تجھ سے محبت و چاہت اپنی جگہ برقرار ہے، بلکہ اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر ان دونوں کو روانہ کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔
بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔